ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویورز، آج کی ویڈیو کرلس اورحان کے حوالے سے ہے، جس میں ہم ایپیسوڈ نمبر 2 یعنی کہ سیزن 7 کی ایپیسوڈ نمبر 2 اور اس میں کیا راز دکھائے گئے اور نئی آنے والے ٹریلر کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ تک مکمل انفارمیشن پہنچائی جا سکے۔ تو ویور، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عثمان غازی کی یعنی کہ بیماری کے بارے میں کہ کیا ان کو جس طرح دکھایا گیا ہے کہ وہ مر جائیں گے یا وہ بچ جائیں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ویورز، ایک اداکار نے کرلس اورحان کو جوائن کر لیا ہے اور اس کو کیا رول دیا جائے گا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم اورحان کے بارے میں۔ تو جس طرح پچھلی ایپیسوڈ میں اورحان کو عثمان غازی نے اس کے عہدے سے برطرف کر دیا اور ان کی جگہ شہنشاہ بیگ کو برسا کے محاصرے کے لیے ذمہ داری سونپ دی اور اپنے نائب کے طور پر علاؤالدین سردار کو منتخب کر دیا۔ تو ویورز، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ عثمان اورحان غازی جو کہ بہت ہی ذہن اور ذہین رکھنے والے انسان ہیں، انہوں نے جرگے سے یعنی کہ عثمان سردار ایک جرگہ منعقد کرتے ہیں تو اس سے وہ چلے جاتے ہیں، اور وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ برسا کی آنے والے ساز و سامان کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن عثمان غازی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے عثمان اسے اس کے عہدے سے برطرف کر دیتے ہیں، بلکہ ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ بوران بھی اورحان کی وجہ سے ہی پکڑا جاتا ہے۔ تو اس پر اورحان کہتا ہے کہ بوران میری وجہ سے پکڑا گیا ہے، یا تو میں بھی ان کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا یا عثمان یا اورحان کو بچا لاؤں گا۔ تو بالکل اسی طرح اورحان نے بوران کو بچا لیا، اور جب وہ اپنے بابا کے پاس بوران کو بھیجتے ہیں تو ان کی طبیعت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اب ان کی طبیعت خراب کیوں ہوتی ہے؟ ویورز، اگر آپ نے کرلس یعنی کہ ارطغرل غازی اور کرلس اورحان عثمان دیکھا ہے تو ویورز، ارطغرل غازی جو کہ عثمان کے والد تھے، ان کو بھی یہی بیماری ہوتی ہے، اور تاریخ کے مطابق ان کو بھی اسی بیماری کی وجہ سے وہ شہید یعنی کہ وفات پا جاتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح اب عثمان غازی کو بھی یہی بیماری ہے۔ بیماری تھوڑا سا طول پکڑ لیتی ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ویورز، اب برسا کا محاصرہ جلد ہی کر لیا جائے گا اور اس کو فتح بھی کر لیا جائے گا، کیونکہ عثمان غازی کی وفات جلد دکھائی دی جائے گی۔ اسی وجہ سے اس کی وفات سے پہلے اورحان غازی اس کو فتح کر لیں گے اگر تاریخ کے مطابق دیکھا جائے تو، لیکن محمد بزدار تاریخ سے تھوڑا سا اپوزٹ چلتے ہیں۔ ویورز، اب بات کر لیتے ہیں اس اداکار کے بارے میں جنہوں نے کرلس اورحان کو جوائن کیا۔ تو وہ اداکار ترکی کی ایک بہت ہی مشہور اداکار ہیں۔ اگر آپ نے صلاح الدین ایوبی ڈرامہ دیکھا ہو تو اس میں اس اداکار نے اداکاری کی ہے، اور یہ بہت ہی باکمال صلاحیت رکھنے والی اداکار ہے۔ تو ان کو ویورز فاطمہ خاتون کی جگہ لایا جائے گا۔ اب یہ کیسا ہو رہا ہے؟ ہمیں تو محمد بزدار کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ فاطمہ کو ایسا دکھا رہے ہیں بوڑھا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی تو شادی بھی ہو گئی ہوگی۔
تو اس راز کا ابھی تک کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اب ویور محمد بزدار کی اسی لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ دوسری طرف اس نے اورحان اور علاؤالدین کو بھی ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، لیکن تاریخ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو دونوں بھائی ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، اور علاؤالدین پاشا جس کو ذرا بھی انٹرسٹ تخت کے نہیں تھا، اور انہوں نے اپنا حصے کی بھی جو ساری ذمہ داریاں تھیں وہ بھی اورحان پر ڈال دی تھی اور اس کو تخت منتخب کر دیا تھا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا۔ اور ہاں، پھر اورحان نے اسے انتظامی معاملات اور نظام کی کچھ ذمہ داریاں علاؤالدین کے حوالے کی تھی، لیکن یہاں پر ان دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب آپ پچھلی ایپیسوڈ سے ہی اندازہ لگا لیں کہ اورحان جو کہ اپنے بابا کے سامنے بولتا نہیں تھا، اب محمد بزدار نے اسے اس کے سامنے تلوار اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں جیسا محمد بزدار دکھا رہے ہیں۔ تو ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو سیزن 7 کیسا لگا یہ آپ نے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔